اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے وہ پیغمبر جن کی شان کا یہ عالم کہ اللہ نے بڑی سلطنت بادشاہت عطا فرمائی، ہوا پہ بھی حکم چلتا ہے، انسانوں، جانوروں، جنات پر بھی آپ کا حکم چلتا ہے، ساری کائنات پہ اللہ تعالیٰ نے حکومت اور غلبہ عطا فرمایا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک روز خیال آیا، آپ نے دیکھا ایک چینٹی ہے زمین پر، خیال آیا آج اس سے بات کیوں نہیں کی جائے، چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، تھوڑا بولیے۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا چلو آج اس چینٹی سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے اس چینٹی کو اپنے ہاتھ پر یوں بیٹھایا، اب آپ نے اس سے کلام کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو تمام جانوروں کی، تمام مخلوقات کی بولیاں سکھائیں، علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، جانوروں سے گفتگو کرنے والے، آپ نے چینٹی سے بات کرنا شروع کیا، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے چینٹی یہ بتا، تو زیادہ حسین ہے، تو زیادہ خوبصورت ہے یا میں زیادہ حسین ہوں؟ پیغمبر خدا اور چینٹی سے سوال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چینٹی سے سوال کیا، تو زیادہ حسین یا میں زیادہ حسین؟ تو زیادہ خوبصورت یا میں زیادہ خوبصورت؟ اب چینٹی نے جواب دیا، کہنے لگی ہے پیغمبر خدا، اے اللہ کے پیغمبر، تمام دنیا کی حکومت اللہ نے کس کو عطا فرمائی، مجھے یا آپ کو؟ آپ نے فرمایا مجھے۔ کہنے لگی ہے پیغمبر خدا ذرا یہ بتائیے یہ ہواؤں پہ حکم میرا چلتا ہے یا آپ کا؟ یہ پاور اللہ نے کس کو دی؟ کہنے لگی یہ جانوروں پہ حکم میرا چلتا ہے یا آپ کا؟ یہ پاور اللہ نے کس کو دی؟ آپ نے فرمایا یہ پاور تو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جانوروں پہ حکم میرا چلتا ہے، جنات انسان پہ حکم میرا چلتا ہے۔ تو پھر وہ چینٹی کہنے لگی ہے پیغمبر خدا، اے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، انسانوں جانوروں پر غلبہ اللہ نے جنات پر آپ کو عطا فرمایا، ہوا آپ کے حکم پہ بہتی ہے، یہ آپ کو طاقت اللہ نے عطا کی، یہ شان پروردگار نے آپ کو عطا فرمائی، تو یقیناً پھر آپ ہی زیادہ خوبصورت اور شان والے، آپ ہی زیادہ شان والے، آپ ہی زیادہ عظمت والے۔ مگر ہے پیغمبر خدا، ایک ادنا سی مخلوق چینٹی ہوں، مگر چینٹی ہونے کے باوجود بھی ایک جملہ عرض کرتی ہوں۔ اب چینٹی نے کہنا شروع کیا، کہنے لگی آپ شان والے، آپ عظمت والے، آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ برگزیدہ پیغمبر، آپ کو اللہ نے عزتوں کا تاج زریں عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے عزتوں کی مسندیں عطا فرمائی ہیں، آپ شان والے، عزت والے، مگر اے پیغمبر خدا اب تک میں جو تھی سو تھی، مگر اب آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر اے پیغمبر خدا آپ سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا، یہ شرف ملا، تو اب میں بھی کوئی ادنا نہیں رہ گئی، میں بھی اعلیٰ ہو گئی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس داول شاہ پیر سرکار، علماء اہل سنت، قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب میں بھی ادنا نہیں رہ گئی، آپ کی نسبت نے مجھے بھی اعلیٰ بنا دیا۔ یہ نسبت کا کمال ہے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت کا کمال ہے کہ ایک چونٹی بھی سمجھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس نسبت نے مجھے ممتاز کر دیا،
اس نسبت کی وجہ سے میں بھی اب ادنا نہیں رہ گئی، میں بھی اعلیٰ ہو گئی ہوں۔ اے لوگو، اب ایک جملہ سننا توجہ سے، ایک چیٹی ہے اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی نسبت سے وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو پھر سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امام، تمہارے میرے آقا امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، حضرت آمینہ کے نور نظر محبوب خدا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، تمہارے میرے آقا، ساری کائنات کے آقا، پھر آقا کی بارگاہ سے جس کو نسبت حاصل ہو، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عزت و شان کیا ہوگی۔ ایک چوٹی کا مقام حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آنے کے سبب جب اس کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہنے کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کا مقام کیا ہو گیا ہوگا، حضرت عمر کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، حضرت عثمان کے مقام کا کیا عالم، حضرت علی المرتضی شیر خدا کی عظمتوں کا کیا عالم، اور پھر ان کی نسبت پا کر پھر اللہ کے ولیوں کی شان اور ان کا مقام کیا ہوگا، پھر ان کی شان کیا ہوگا، پھر ان کا مقام۔ اچھا، اور ذرا سا اس نسبت کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، دربار لگا ہوا ہے۔ آپ نے دربار کے اندر نظر ڈالی، کہا کون کون موجود ہے درباری اور کون موجود نہیں ہے۔ اب حاضری لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اب حاضری لگا رہے ہیں، کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے۔ یہاں آتے جاتے رہا کرو تاکہ یہاں کی حاضری والے رجسٹر میں نام باقی رہے، یہاں کے رجسٹر میں نام رہے گا نا، اور اس پہ حاضری لگتی رہے گی، ٹک لگتا رہے گا، موجود ہیں، آئے ہیں، آتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھنا یہ دفتر جب کل بروز قیامت کھلے گا نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تو امام الانبیاء پھر پیار فرمائیں گے، میرے شہزادے کی بارگاہ میں آتا تھا، وہاں حاضری لگاتا تھا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی، سب کی حاضری لگ رہی ہے، موجود ہیں، جو موجود کہتا ہے جی موجود، لبیک، موجود ہوں۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، حاضری لگ رہی ہے، سب اپنی موجودگی بتا رہے ہیں۔ ایک پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتا ہے جس کا نام ہے ہدہد، دیکھا ہے کبھی؟ لمبی چونچ والا، وہ یوں جب مارتا ہے نا چونچ درخت کے اندر، اپنی اس چونچ سے اس کو توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ ہر علاقے میں اس کا نام کچھ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حضرت بتا رہے نہ ہوں۔ تاجدار مدینہ والی یہ کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں، جب اس کا نام آیا، اس کی باری آئی، اس کا نمبر آیا، آواز لگائی گئی ہدہد، تو دربار میں جتنے موجود ہیں سب نے بتایا ہدہد موجود نہیں ہے، غیر حاضر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں چلا گیا، موجود نہیں ہے دربار میں۔ آپ نے فرمایا آنے دو، اگر معقول وجہ رہی غیر حاضری کی تب تو معاف کیا جائے گا، اور اگر معقول وجہ نہیں رہی تو پھر سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرما دیا اگر معقول وجہ نہیں رہی اس کے پاس میں تو سزا ضرور دی جائے گی۔ ہدہد پرندہ جب آیا تو اس کو بتایا گیا اگر معقول وجہ تیرے پاس نہیں ہوئی تو جان لینا پیغمبر خدا ناراض ہے، سزا دی جائے گی۔ ہدہد پرندہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، کام اس کا کیا ہے؟ قاصد ہے، خبریں لاتا ہے، خبریں پہنچاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ قاصد آیا، ہدہد پرندہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں گیا تھا؟
اب جو آپ کو میں سنا رہا ہوں جملہ آئے گا انشاءاللہ میں چل رہا ہوں. کہاں گیا تھا؟ غیر حاضر کیوں تھا؟ ہدہد پرندہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کہنے لگا اے پیغمبر خدا، میں آپ کی بارگاہ میں ہی آ رہا تھا، لیکن پرواز کرتے ہوئے اڑتے ہوئے مجھے اپنی برادری کا ایک اور ہدہد ملا، اس کے ساتھ میں پرواز کرتا ہوا اس کے ملک چلا گیا. اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے. پرندہ کہنے لگا حضور میں ملک سبا چلا گیا تھا، ملکہ بلقیس کے ملک میں، ملکہ بلقیس کے ملک میں چلا گیا تھا. حضور ادھر گھوم کے آیا، سیر کر کے آیا، سیاحت کے لیے گیا. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے ہدہد پرندے اپنا وجود دیکھ، اپنی بساط دیکھ، پھر اپنی اڑان دیکھ، اپنی پرواز دیکھ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اتنی زیادہ لمبی پرواز تو کر رہا ہے، کیا تو اپنی بساط نہیں دیکھتا؟ کیا تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا؟ اب ہدہد پرندے کا جملہ سنو. پیغمبر خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کہنے لگا اے پیغمبر خدا، یہ بات تو درست ہے، میری بساط کوئی نہیں، میری حیثیت کوئی نہیں. میں اگر اپنی حیثیت اپنی بساط کے حساب سے پرواز کروں تو میری بساط کوئی نہیں، مگر یہ جو پرواز ہے میری، یہ جو اڑان ہے میری، یہ اپنی اڑان نہیں، اپنی پرواز نہیں. کہنے لگا اے پیغمبر خدا، یہ میری اڑان، یہ میری پرواز میری حیثیت کے مطابق نہیں، یہ میری پرواز میری بساط کے مطابق نہیں، یہ میری پرواز تو آپ کی نسبت کے مطابق ہے. میں اگر اپنی بساط اپنی حیثیت سے پرواز کروں اتنی زیادہ پرواز نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ کی نسبت ہے کہ جس کی بنیاد پر میں اتنی پرواز کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت ہے کہ ایک ہدہد بھی اتنی پرواز کرنے لگا ہے. ایک ہدہد پرندہ اپنی بساط سے زیادہ پرواز کر رہا ہے. عزیزان گرامی القدر ذرا ذہن حاضر کریں. ایک چینٹی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، نسبت کا فیض پائے، ممتاز ہو جائے. ایک پرندہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، نسبت کا فیض پائے، ممتاز ہو جائے. جب جانور پیغمبر خدا کی بارگاہ میں آ کر نسبت کا فیض پائیں اور وہ ممتاز ہو جائے تو اے دیوانو تم تو مصطفیٰ کے امتی ہو. وہ امت کے قرآن نے کہا اے میرے محبوب کے غلاموں، اللہ کا کلام ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے میرے حبیب کے غلاموں، میرے محبوب کے امتیوں، تم بہترین ہو. تو بہترین امت ہونے کے باوجود جب جانوروں کو نسبت کا فیض ملے، وہ ممتاز ہو جائے، تو ہم غلاموں کو بارگاہ مصطفیٰ سے کتنا فیض حاصل ہوتا ہوگا. حضور کی بارگاہ سے ہمیں بھی کتنا فیض ملتا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. اچھا چلیے تھوڑا سا اور آپ کو یہیں سے آگے بڑھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے آ کر بتایا کہ حضرت میں نے اس ملک میں جب گھوم کے دیکھا، ملکہ بلقیس کے ملک میں،
ابھی ہمارے مولانا انور علی صاحب نے آپ کو جگر مراد آبادی کا عشق رسول سنایا، بتایا نا آپ کو، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں ایک نظر رحمت سلطان مدینہ۔ نسبت کا فیضان یہی تو ہوتا ہے، پھر چاہے جتنا پرانا شرابی کیوں نہ ہو، نسبت مصطفیٰ پالے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ نسبت کا فیضان بڑا ہے، ان قلندروں کی نسبت، اس سے جڑے رہنا، وابستہ رہنا، کیونکہ یاد رکھنا عزیزو، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں۔ اب انشاءاللہ جو یہ چوتھا مصرع میں آپ کو سنانے لگا ہوں، مچل اٹھیں گے آپ، اور ہمارے علماء بھی مجھے دعا دیں گے۔ قبلہ ہاں، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ جو سامنے میرے احباب بیٹھے ہیں، یہ آپ کی نظر ہے خصوصی طور پر۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے شاید ہے۔ اگر گھٹنے آپ نے پکڑے ہیں تو میری ذمہ داری، میری گارنٹی پہ چھوڑ دو، کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر کہیں چلے گئے میں ذمہ دار ہوں، بالکل بے فکر ہو کے بیٹھو، چھوڑ دو۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، یہی راجستھان ہے، اسی کی سرزمین پہ ولیوں کا ایک سلطان ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین ایک پیالہ ہے، ایک کاسا ہے، غلام کو دے کے بھیجا، فرمایا جا کہہ دینا انا ساگر سے کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ خدا کی قسم ایک پیالے میں سارا ساگر سمٹ کے آ گیا۔ تو یہ نہ دیکھا کرو کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ٹاٹ کا لباس پہنے بیٹھا ہے، یاد رکھنا انہی کو گدڑی کا لال کہا جاتا ہے۔ یہ نسبتوں کا فیضان ہے عزیزان گرامی القدر، لباس سے پتہ نہیں لگتا۔ مقام اللہ کے ولیوں کا لباس سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حضرت سیدنا سلطان سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں خیال یہ ہے لوگوں کا کہ پیر وہی جو بڑی سی دستار پہن کے، خوبصورت لباس پہن کے، بس ایک مسلح پہ بیٹھ جائے، مسند پہ گدی لگا کے، اور اللہ 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 تسبیح کے دانے چلاتا رہے، وہی اللہ کا ولی ہے، وہی پیر ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ایسا خیال ہے لوگوں کا۔ نانا میرے عزیزو، یہ دستار نہیں بتائے گی ولی کون ہے، یہ جبہ نہیں بتائے گا ولی کون ہے، معیار ولایت لباس نہیں ہو سکتا۔ معیار ولایت یہ نہیں ہے لباس دیکھ کے پتہ نہیں لگے گا ولی کون ہے۔ ولی کی پہچان کرنا ہے تو قرآن سے کرنا، اللہ کا کلام۔ پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا، ولیوں کی علامتیں نشانیاں بیان فرمائی اور بتا دیا میرے بندو، اگر میرے ولیوں کو پہچاننا ہے تو نشانیاں علامتیں یہ ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے پہچان لینا، ان علامتوں کے ذریعے پہچان لینا۔ کیا نشانیاں بیان کی؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، پروردگار نے فرمایا قرآن کہتا ہے ولی کی پہلی پہچان یہ کہ وہ اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے۔ العابدون، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مست و مگن رہتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر یہ سارے کام کرتا ہے۔ معیار ولایت قرآن بتائے گا، لباس نہیں بتائے گا معیار ولایت۔ عزیزان گرامی القدر، ہم نے مارکیٹ میں ایسے بھی پیر دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو پیر بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں، مگر ہوتے ہیں چرسیے۔
چرسی قرآن نے بتایا چرسی پیر نہیں ہو سکتا، پیر وہ جو اللہ سے توبہ کرے، ولی وہ جو عبادت کرے۔ معیار ولایت نہ کپڑے ہیں، نہ چرس ہے، نہ دھونے ہیں۔ ولی آپ کو کسی چوراہے پہ بیٹھا ہوا مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے پہچان بھی نہیں پائیں۔ آپ کو ولی اپنے کھیت میں کام کرتا ہوا مل سکتا ہے، ہل چلاتا ہوا، آپ کو اس کی پہچان ہی نہیں ہو پائے۔ یاد رکھنا عزیزان گرامی القدر، حضرت سلطان سخی باہو رحمت اللہ علیہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، ایک سائل مانگنے والا ادھر سے گزر رہا ہے۔ مانگنے والے نے سوچا ان سے جا کر کچھ مانگوں، سوال کروں، مگر جب دیکھا کہنے لگا ان کے پاس کیا ہوگا، یہ تو خود مزدور آدمی۔ اس نے جیسے دیکھا آگے تو بڑھ رہا تھا، مگر جسم پہ نظر ڈالا، حالات کو دیکھا، کپڑوں کو دیکھا، لباس کو دیکھا، آپ کے کام کو دیکھا، کہنے لگا کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ۔ کہنے لگا میں تو مانگنے والا، مگر مجھے یہ بھی کوئی فقیر ہی نظر آ رہا ہے، کوئی مزدور ہے، جیسے تیسے اس کا گزارا ہوتا ہوگا۔ وہ مانگنے والا وہ سائل آگے تو بڑھ رہا تھا، لیکن پھر پیچھے ہٹنے لگا، واپس جانے لگا۔ توجہ کرنا، حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا اوہ کدھر چلا، ادھر آ، کہاں چلنے لگا؟ آ رہا تھا تو واپس کی مرتضی، بس جیسی نسبت ویسا مہمان۔ آج مہمان ہوں گے علی مرتضی، آج مہمان ہوں گے علی مرتضی۔ ہر انسان یہ سوچے میں بول رہا ہوں، میری دل کی آواز ہے، آج مہمان ہوں گے علی مرتضی، آج مہمان ہوں گے علی مرتضی۔ آج گھر میرے روشن ضمیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، اب وہ بات میری ذرا آپ سنیں، مکمل کرتا ہوں۔ پرندہ کہتا ہے میں نے دیکھا ملک سبا، ملک بلقیس کو، بڑا خوبصورت ملک ہے۔ کہتا ہے میں نے وہاں پر تخت بلقیس دیکھا ہے، ملکہ بلقیس کا ایک تخت ہے، بڑا وسیع و عریض ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پھر؟ ہدہد پرندہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے پیغمبر خدا میں نے ملکہ بلقیس کا شہر دیکھا، ملک دیکھا، تخت دیکھا، اس کی شان و شوکت کو دیکھا، سب کچھ دیکھا۔ کہتا ہے حضرت میرے دل میں خیال یہ آیا ہے کہ وہ ملکہ بلقیس بھی اگر آپ کا کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے تو کتنا اچھا ہو۔ کہنے لگا حضور بس اسی تجسس میں ادھر رکا تھا، اب آیا ہوں یہی خبر لے کے آیا ہوں، آپ اس کو بھی کلمہ پڑھائیے، آپ اس کو بھی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اچھا کہ ٹھیک ہے۔ فرمایا خط لکھو ملکہ بلقیس کے نام۔ خط لکھا گیا، آپ نے فرمایا کہ تو لے کے جا خط۔ قاصد تھا پرندہ ہدہد، یہ ادھر خط لے کے چلا ہے ملکہ بلقیس کو بلانے کے لیے، کہا تم یہاں آؤ، ملکہ کو بلانا ہے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملکہ آئے گی، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے پتہ لگے کہ وہ آئی کہاں ہے، اسے یہ پتہ لگے کہ آئی کہاں ہے۔ کہا اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھے یہاں منگوانا ہے، تاکہ وہ جان لے کہ جہاں آئی ہوں وہ کتنی عظیم بارگاہ ہے، اسے مقام و مرتبہ سمجھ میں آئے، تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے، متاثر ہو جائے، مانوس ہو جائے۔ پیغمبر خدا جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت بلقیس منگانا ہے، مگر شرط یہ ہے ملکہ بعد میں آئے گی، تخت پہلے آئے گا۔ دربار آپ کا لگا ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس تخت کو لے کر آئے گا؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اور جن بھی وہ جنوں کا سردار،
شہنشاہ جنات کھڑا ہوا، جنات کا سردار کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور میں لے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ وہ جنات کا سردار جن کہنے لگا حضور لے آؤں گا آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے۔ بیٹھک جو آپ کی لگی ہے، دربار جو سجا ہے، جب یہ محفل برخاست ہوگی اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ کوئی دیر تو نہیں تھی بھئی، محفل برخاست ہونے میں وقت کتنا لگتا؟ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، 20 منٹ۔ وہ کہنے لگا حضور آپ کی ادھر محفل برخاست ہوگی، ادھر میں تخت بلقیس لے کے آ جاؤں گا آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ وقت ہے، اس سے بھی جلدی منگانا ہے، اس سے پہلے کون لے کر آئے گا؟ حالانکہ اتنی دیر میں بھی اگر تخت بلقیس آتا مسئلہ کوئی نہیں تھا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام سارے زمانے کو نسبت کا کمال بتانا چاہتے تھے اور شان ولایت سمجھانا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس سے پہلے لے کر آئے گا؟ آپ نے اپنے دربار میں نظر ڈالی، ایک شخصیت پہ جا کر پیغمبر خدا کی نظریں جم گئیں، نگاہیں ٹک گئیں۔ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی حضرت جناب آصف بن برقیہ۔ نبی کی نظروں نے ولی کو دیکھا، ولی نے نبی کو دیکھا، نظروں کا ملنا ہوا، ولی بھی سمجھ گیا کہ نبی کیا چاہتا ہے اور نبی نے بھی سمجھا دیا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر دوڑائی دربار پر، فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ جلدی لے کر آئے گا؟ اللہ کا ولی کھڑا ہوا، آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے پیغمبر میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے۔ پلک جھپکنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ نے اپنی پلک کو یوں نیچے والے حصے سے لگایا، یہ آنکھ بند ہوئی، پھر بند ہوتے فوراً ہم کھول لیتے، پلک مارنے میں لگی، ٹپ 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 ٹپ۔ کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ آصف بن برقیہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ آپ کی آنکھ جیسے ہی ایک بار وہ پلک جھپکا کے آپ بند کر کے کھولیں گے، تخت سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی القدر ذرا غور فرمائیے، یہ اللہ والوں کا مقام ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ کہنے لگے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پلک بند کی، آنکھ کھول کے فرمایا پلک تو جھپک گئی، تخت کہاں ہے؟ آصف بن برقیہ نے کہا حضور دیکھ لیجئے تخت بھی موجود ہے، تخت بھی آ گیا، تخت بھی موجود ہے۔ کیسے آ گیا؟ اب یہاں پہ ذرا سا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے اسلاف بزرگوں کے یہاں پہ اقوال ملتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو تخت اتنی جلدی آیا کیسے آیا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا اور تخت وہاں سے فوری طور پہ وہاں آ گیا، اور دوسرا قول جو عشق کو تازگی دیتا ہے، تقویت دیتا ہے، فرمایا ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر علماء نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے جب اپنی آنکھ کو بند کیا، نظام کائنات کو روک دیا گیا۔ پیغمبر خدا جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھ کو بند کیا، نظام کائنات رک گیا، نظام کائنات رکا۔ اب اندازہ کون لگائے کہ وہ کائنات کا نظام جتنی دیر رکا اتنی دیر میں کتنا وقت اللہ کے ولی کو ملا کہ وہ تخت بلقیس لے کر آ گئے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت سلیمان اپنی آنکھ کو بند کرتے ہیں، نظام کائنات رک جاتا ہے، کھولتے ہیں، تخت بلقیس سامنے پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی القدر، ایک تو نسبت کا فیضان دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ، دربار کے اندر سب لوگوں نے دیکھا حضرت آصف بن برقیہ کو داد دینے لگے، کہنے لگے واہ کیا بات ہے، آصف بن برقیہ کمال کر دیا، کمال کر دیا، واہ کیا بات ہے، آپ نے تو بڑی جلدی تخت بلقیس یہاں لا کر رکھ دیا۔ اتنا سنا تو جناب آصف بن برقیہ نے فرمایا، کہنے لگے اے درباریو سنو سنو، یہ کمال میرا کمال نہیں ہے، کیا
کرو تمہارا شوہر دیکھے وہ تم سے دور نہ جائے، وہ دیکھے تو وہ تمہارے قریب آتا چلا جائے، اس کی محبت بڑھتی جائے، اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے۔ مگر ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ جب گھر میں رہیں گی اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی بالکل گندی رہیں گی، کپڑوں پہ بڑے بڑے داغ دھبے ہوں گے اور سمجھ رہا کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے جگہ جگہ سے، اور آ جائے کسی کی محلے میں شادی، جیسے رضوان بھائی کی شادی آ گئی، پھر حال نہ پوچھو، بچے نہیں پہچان پاتے امی ہے کون سی والی، بالکل ہی الگ بدل گئی پوری۔ بچہ دیکھ رہا ہے اماں کدھر ہے، اماں ادھر، یہ ہاتھ پکڑ کے کہتے بیٹا میں ہوں تیری اماں، بچہ دیکھ کے گھبرا گیا یہ کون بلا ہے، سمجھ رہے ہو؟ گھر میں شوہر کے سامنے سڑی ہوئی لیچڑی اور محلے میں شادی آ گئی تو یہ جا رہی ہے ہرن بن کے، بالکل سارے محلے والے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بھابھی تو بڑی خوبصورت ہے، چچی تو بڑی بہترین ہے، عجیب بات ہے سارا محلہ اس سے راضی، اس کا آدمی اس سے ناراض، سارا محلہ راضی ہے، سب کہہ رہے ہیں کچھ چلا جائے بس چائے پلا کے بھیجے گی، وہ بھی آ کے 4 جگہوں پہ تعریف کرے گا فلانے کی بہو جواب چھوڑی، بھابھی بہت اچھی ہے، چچی بہت بڑھیا، اور وہ آدمی کہہ رہا تجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو تو لے جا اسے، میری جان چھوٹے کم سے کم، بولے 1 ہفتے میں تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، 1 ہفتہ نہیں جھیل پائے۔ کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے، سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے، اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو، مردوں تم بھی اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو، عورتوں تم بھی اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو، اپنی نظروں میں پاکیزگی پیدا کرو، اپنے وجود کو پاکیزہ بناؤ اور صاف ستھری رہو، اچھی بن کے رہو، جب شوہر گھر میں آئے پہلے سے تیار ہو جاؤ تاکہ شوہر تمہارا تم کو دیکھے تو اس کے ذہن و فکر میں کوئی دوسرا خیال نہ آنے پائے، تم اس کے دل کی ملکہ بن کے رہو، اس کے دل کی رانی بن کے رہو، اپنے شوہر کو راضی رکھو، اس کو ناراض نہ کرنا۔ میرے آقا نے بار بار زور دیا، تاجدار مدینہ نے فرمایا اے عورتوں تم پر کپڑے دھونا ضروری نہیں، تم پر روٹیاں پکانا فرض و واجب نہیں ہے، تم پر یہ خدمتیں کرنا ضروری نہیں ہے، تم کرو یا نہ کرو یہ تمہاری محبت ہے تم کر رہی ہو، لیکن ہاں تمہیں شوہر کو راضی رکھنا ضروری ہے، شوہر کی اطاعت واجب ہے، شوہر کی محبت واجب ہے، شوہر کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ضروری ہے، یہ ضروری ہے، مگر عجیب حال ہے جو ضروری ہے اس پر کوئی توجہ نہیں اور جو ضروری نہیں ہے اس پہ پورا فوکس، پورے دن کپڑے رگڑنے پہ لگے، صبح سے شام ہو گئی آدمی کہہ رہا 2 بات نہیں کر سکتا میں اس سے، جب دیکھو کپڑے رگڑ لیے، جب دیکھو کپڑے، اور سانس اتنی ظالم ہو گئی کوئی سے موقع نہیں دے رہے دن میں کہ اپنے آدمی سے ذرا سی بات کر لیں، کرے کیسا مجنون ہو گیا، سانس کہتی کیسا مجنون ہو گیا عورت سی باتیں کرتا رہے دن میں، ہم بھی تو تھے ہماری بھی تو جوانی تھی، کبھی ہم نے تو ایسے ڈھنگ نہیں کرے، اب یہ بڑا پریشان ہے یا اللہ میں کروں کیا؟ رضوان بھائی ٹینشن نہیں لینا، ڈرنا نہیں، بیوی کے حقوق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ راہ ہموار فرما دے گا، خود بخود راستے آسان ہو جائیں، کپڑے دھو رہی ہو دھو، روٹیاں پکا رہی ہو پکاؤ، مگر شوہر کو راضی کرنا ضروری ہے ہر اعتبار سے، تو شوہر کی بھی فکر کیا کرو اور ساسیں جتنی ہیں وہ بھی سنیں، یہ سیریل دیکھ دیکھ کے جو تم گھاتک بن گئی ہو نا، خطرناک، یہ جو تم نے موبائلوں میں سیریل ڈرامے دیکھ لیے، ساس بھی پہلے بہو تھی، ہاں بہو تھی تو کیا مطلب اب انتقام لے گی، بدلہ لے گی، بدلہ لینے کے چکر میں اپنی حالت خراب کر لے گی،
پھر نوبت یہ آئے گی جب تجھ سے ہلا نہیں جائے گا، یہ بہو تجھے ہاتھ تک نہیں لگائے گی، تو بہتر یہ ہوگا اس بہو سے بنا کے رکھ تاکہ تیرے بڑھاپے میں یہ بہو تیرے کام آئے۔ اپنے بیٹے کا دل نہ دکھا، بنا کے رکھ تاکہ تیرے بڑھاپے میں تیرا بیٹا تو اگر چل نہ سکے تو گود میں اٹھا کر تجھے لے کر جائے، یہ بہو تجھے گود میں اٹھا کر تیری حاجتیں پوری کرائے۔ تو اپنے بہو بیٹوں کو ایسا نہ سمجھو کہ انہیں دور رکھنا ہے، ملنے نہیں دینا ہے، قریب نہیں آنے دینا ہے۔ ذہن بدلو، مینٹلٹی چینج کرو، آگے بڑھو میرے عزیزو۔ اب ذرا توجہ کرو، اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کر دیا، عورت کو پیدا کر دیا، پھر اللہ نے نکاح فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا آدم مہر ادا کرنا ہے۔ عرض کرنے لگے مولا کیا ادا کروں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم سنو سنو، تمہیں مال و دولت سے مہر ادا نہیں کرنا ہے، تمہیں خزانے دے کر مہر ادا نہیں کرنا ہے۔ اے آدم تمہیں مہر ادا کرنا ہے تو اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ مہر بھی ادا ہو جائے اور مرد کے خمیر میں میرے محبوب کی محبت بھی آ جائے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرے محبوب پہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ اور جب درود پڑھ کر تم ایک دوسرے سے ملو گے تو پھر تم سے پیدا ہونے والے تمام انسان ان کے خمیر کے اندر درود پاک کی برکت سے میرے محبوب کی محبت آ جائے گی۔ اب مہر حضرت آدم نے ادا کر دیا، مگر مہر کے معاملے میں چند ایسے کھڑوس بڈھے ہمارے ہاں بیٹھ جاتے ہیں پال پہ پہلے سے ہی، کہہ رہے ہیں 1 لاکھ روپے کا مہر ہوگا بھائی صاحب، اور اب 1 لاکھ تو کچھ بھی نہیں رہا، اب تو 5-5 لاکھ کا مہر ہے۔ اور خاص طور پر پھوپا جو ہوتے ہیں نا، پھوپا، اس نے دھیلا نہیں لگایا ہوگا شادی میں، اور مہر کے ٹائم پہ ایسے بیٹھ جائے گا اکڑ کے، کہا نہیں اتنا جہیز دے رہے ہیں، اتنا سامان دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، اتنا تو مہر ہونا ہی چاہیے۔ اچھا یاد رکھنا نبی کی شریعت کبھی کسی کو مشقت میں نہیں ڈالتی، کسی پر بوجھ نہیں ہے مصطفیٰ کی شریعت۔ اسلام کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اسلام کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یاد رکھیں۔ اسی لیے میرے آقا کا فرمان حیثیت دیکھ کر مہر کی رقم رکھا کرو، مقرر کیا کرو تاکہ وہ بندہ ادا کر دے، اسے تاخیر نہ ہو ادا کرنے میں۔ 5 لاکھ کا باندھ دیا، وہ ادا ہی نہیں کر پا رہا، دے ہی نہیں پا رہا۔ شادی ہوتے پھر وہ جھمیلوں میں پھنس گیا، شادی ہوتے پھر مطلب الگ الگ معاملات ہو گئے۔ میاں تم نے 5 لاکھ کا مہر رکھ دیا، وہ کہاں سے دے گا؟ وہ تو اگر 20 روپے کا کوئی سامان بھی اپنی بیوی کے لیے ذرا سا چھپا کے لے آئے، یا 100 روپے کے سیب لے آئے چھپا کے، تو ساس منہ چشمہ ہٹا ہٹا کے دیکھتی ہے، اچھا پنیے چھپا چھپا کے لے جا رہا ہے۔ بیچارہ اگر بیوی میکے جا رہی ہے اور 100 روپے ذرا چھپا کے دے دے تو کہہ رہی ہے کورچا کرنے لگا، اب پیسے بچا بچا کے اپنی بہو کو دے رہا ہے، ہمیں نہ دے رہا، جس دن سے بیاہ ہوا ہمیں نہ دے رہا کچھ بھی۔ مہر اتنا رکھو جتنا کہ لڑکا ادا کر پائے، اگر اس کی حیثیت 10,000 ادا کرنے کی، 10,000 کا مہر رکھو تاکہ وہ فوراً ادا کر دے، اس بوجھ میں نہ رہے۔ اور اگر اس کی حیثیت 50,000 کی ہے تو 50,000 کا مہر رکھو، لیکن یاد رکھنا اگر حیثیت 10,000 کی ہے اور 1 لاکھ کا مہر تم نے باندھ دیا، یہ اس کو ادا کرنے میں دیر تو لگائے گا، مگر تو بھی فکر کر لے بنوانے والے، تو بھی نہیں بچ پائے گا، تو بھی ضرور پکڑا جائے گا۔ ادھر تو چالاک بن کے بنوا دیا مگر پکڑ تو ہوگی۔ جی جی مہر اتنا جتنا کہ وہ ادا کر سکے۔ حضرت آدم و حوا کا مہر درود پاک۔ اب اللہ نے فرمایا جنت میں رہو، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ کہاں رہو؟ زور سے بولو، جنت میں رہو۔ جانا ہے جنت میں؟ ارے جنت کے نام سے خاموش، جنت میں نہیں جانا تو زور سے بولو انشاءاللہ۔ یقیناً حضور کا کرم ہوگا، پروانہ جنت ملے گا، اور انشاءاللہ ہم سارے سنی حضور کے صدقے جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہمارے امام نے ہمیں بتا دیا جنت غلاموں کے لیے ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تجھ سے اور
جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تو جائیں گے ہم، یقیناً جائیں گے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کون نعمت رسول اللہ کی. تو ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ ملتا ہے حضور کا صدقہ ہے، تو ہم جس کا کھائیں ضروری ہے اسی کا کھائیں. اب جلدی جلدی آخری باتیں آپ کے سامنے دو چار اور کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت آدم و حوا جنت میں، مگر ساتھ ہی ساتھ ادھر حضرت آدم و حوا کو اللہ نے جنت میں رکھا، مگر پیچھے پیچھے اللہ نے شیطان کو بھی کھلی اجازت دے دی کہ بھائی تجھے اجازت ہے تو اپنا کام کر لے. اللہ نے روکا نہیں. اللہ اگر چاہتا تو شیطان کی مجال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کی بھی تو پہچان کرنا ہے نا. جنت دوزخ جب بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پرکھتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیچھے لگا کے پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کے پھر اپنی رحمتوں کو، اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں پر مسلسل دراز کر کے پھر بندے کو فرما دیا، اے بندے اب شیطان بھی ہے یہ تجھے بہکائے گا، اور میرا کرم بھی ہے، میری رحمتیں بھی ہیں جو تجھے اپنی طرف بلائیں گی. اب تیرا امتحان ہے، تو کدھر جائے گا، ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. اگر شیطان کے ساتھ گیا تو سمجھ لے تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر تو نے رحمان کے حکم کو مانا تو یاد رکھنا تجھے اللہ تعالی مزید عطا فرماتا جائے گا. اللہ تجھے نعمتوں سے بھی نوازتا جائے گا اور اس کی رحمتیں بھی تجھے اپنی آغوش میں لے لیں گی. مگر میرے عزیزو غور کیجئے، اللہ نے حضرت آدم و حوا کو جنت میں بھیجا. ادھر شیطان فکر میں لگ گیا کہ بھئی جنت سے نکالوں کیسے، جنت سے نکالوں کیسے. اس وقت پہلے آدمی پہلی عورت کو جنت سے نکالنے کی فکر میں تھا، اور آج شیطان اس فکر میں ہے کہ جنت میں جانے سے روکوں کیسے، جنت میں جانے سے روکوں کیسے. اسی لیے تو یہ شیطان کیا کرتا ہے، جنت میں جانے سے روکنے کی تدبیریں انسان کے دماغ میں ڈالتا رہتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ تو جو ہے فلمیں دیکھ، کبھی کہتا ہے تو جو ہے بدکاریاں کر، کبھی کہتا ہے تو جھوٹ بول، کبھی کہتا ہے تو نمازیں چھوڑ، کبھی کہتا ہے تو برائیاں کر، کبھی کہتا ہے شراب کے جام پی. کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو جوا کھیل، کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے سٹا لگا، کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے اپنی بہنوں پہ گندی نظر ڈال. یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے جنت میں جانے سے روکنے کے لیے. یہ جنت میں جانے سے روکنا چاہتا ہے، مگر رب کی رحمتیں پکار کے کہتی ہے بندے یہ تجھے روکنا چاہتا ہے، مگر دیکھ لے تیرے رب کا کرم تجھے بلا رہا ہے، تیرے رب کی رحمتیں تجھے پکار رہی ہے، تیرے رب کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہے. آجا شیطان کے وسوسوں میں نہ آنا، رحمان کی عنایتوں کو دیکھنا، رحمان کے کرم کو دیکھنا، رب کی عطاؤں کو دیکھنا، رب کے فضل کو دیکھنا، اس کی بخشش کو دیکھنا، اس کے کرم کو دیکھنا، اس کے پیار کو دیکھنا. تو شیطان آئے تجھے بہکائے تو تو لاحول پڑھ کر اس کو بھگانا اور آ کر مسجد میں سر جھکانا اور گناہوں کی معافی مانگ کر جنت کا حقدار بن جانا. اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا. اب یہ جو نئے میں کیا کہوں، یہ جو نئے اب ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. آج ہماری قوم، اللہ رحم فرمائے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، سب کا حال عجیب ہے. خاص طور پر نوجوانوں کو ماڈرن کلچر بہت پسند آ رہا ہے، ماڈرنٹی بھا رہی ہے. پھر ماڈرنٹی نے اس درجہ ہماری نئی نسل کو اس درجہ خراب کیا کہ اب ان کا چہرہ اسلامی نہیں رہا، لباس اسلامی نہیں رہا، طریقے اسلامی نہیں رہے، چال چلن اسلامی نہیں رہے. چہرے پہ دیکھو تو نبی کی سنت غائب، داڑھی، اور پھر ان کا حلیہ ہی پورا عجیب ہو گیا، حلیہ ہی پورا عجیب ہو گیا، بدل گیا. اور اب تو اللہ رحم فرمائے پتہ نہیں لگتا مرد اور عورت کا بھی فرق ختم ہو گیا. بھائی عورتوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، بال ان کے لمبے ہوتے ہیں، مرد کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوا، چہرے کی داڑھی ختم کر دی اور بال پیچھے سے چٹیاں باندھ. احسانات کو یاد کر لینا، پروردگار کی عطاؤں کو یاد کر لینا، کتنا پیار کیا کرتا ہے خدا، کتنے فضل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کتنے احسانات ہیں خدا کے. اے لوگوں ذرا غور کرو، یہ سانس آتی ہے جاتی ہے، کرم پروردگار عالم کا ہے. زندگی صحیح سلامت چل رہی ہے، یہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تمہارے میرے خدا کا کرم ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ،
तुम्हारा, हो जिसको मैसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कौन? अब रब के करम देखें, रब की अताएं देखें। बहुत अच्छी। जब हमें कोई बीमार होता है, भाई आप मेरी बात समझ तो रहे ना, बात समझ में आनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि आप शोर ही मचाते रहो, भले आप शोर ना करें, बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलते रहें, लेकिन सुनते रहें तवज्जो से। मैं अपने तमाम खानदान कबीले के लोग, ये उलमा हैं, इनकी दुआएं चाहते हुए अब अपनी गुफ्तगू का यहां से आगाज करता हूं। सुने, जब इंसान बीमार होता है तो दवाई की जरूरत होती है। हमारे नूर भाई ने हॉस्पिटल बनाया है, खिदमत खल्क का जज्बा है। अल्लाह ताला इनके हॉस्पिटल से जो भी वहां पर बीमार आए, हम दुआ करते हैं वहां से शिफायाब होकर लौटें। अल्लाह ताला इनके अस्पताल को एक जरिया बनाए कि लोग वहां पहुंचे और वहां से उन्हें शिफा मिले। अस्पताल में जाते हैं, कोई बीमार हो जाए डॉक्टर के पास, छोटा डॉक्टर अगर कुछ नहीं कर सकता है, उसके बस के बाहर की बात हो, कंट्रोल के बाहर की बात हो, वो कहता है बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। एक हाजी साहब बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, गांव के डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद में कहा तबीयत ज्यादा खराब है, शहर में लेके जाओ। हुआ क्या? दिल की प्रॉब्लम हुई, हार्ट प्रॉब्लम, अटैक आया। और अटैक आता है तो जानते हैं ना, लम्हों में इंसान तड़प के मर जाता है, अल्लाह अल्लाह। लम्हों में। और शायद हमारे लोगों ने मरने को इसीलिए आसान समझ लिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई 30 सेकंड नहीं लगते मरने में, 10, 20, 30 सेकंड लगते हैं, यूं मर जाते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से मौत आ जाएगी। आसानी से नहीं आती मौत। याद रखना मेरे अजीजों, किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, अगर अच्छी लगे तो बोलना, अच्छी ना लगे अपनी दाद अपनी जेब में रखना, खामोश बैठे रहना। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। वाह 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 माशाअल्लाह। इंसान बीमार हो जाए, हाजी साहब बीमार हुए, अस्पताल में लेकर गए, हार्ट प्रॉब्लम है, सांसें बराबर नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत है। शहर के हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा तबीयत ज्यादा खराब है, मशीन पे रखना पड़ेगा। एक मशीन होती है जिसको कहते हैं वेंटिलेटर मशीन, उसका काम क्या है? सांस नहीं आता हो, ऑक्सीजन की दिक्कत हो, उस मशीन पे मरीज को रख दिया गया, ऑक्सीजन भी देती है, सांस लेने में आसानी होती है। एक मशीन है जिसे कहते हैं बाई पाइप मशीन। अगर बंदे को सांस नहीं आता हो, बीमार की हालत ज्यादा खराब हो, अगर फेफड़े इस लायक नहीं है कि सांस सलीके से आ सके, मशीन लगाई, सांस आने लगा, मशीन लगाई, सांस सलीके से आने लगा। हाजी साहब को वेंटिलेटर पर रख दिया गया, बाई पाइप मशीन भी लगा दी गई, ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। एक दिन गुजर गया मेरे अजीजों, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, तबीयत को भी आराम आ गया। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा हाजी साहब अब छुट्टी लेकर घर चले जाओ, आते रहना, दिखाते रहना, दवाई लेके जाते रहना, अपने घर पे रहना, आराम करना, दवाई खाते रहना। हाजी साहब की छुट्टी की गई, हॉस्पिटल से जिस डिस्चार्ज किया गया, तो फिर डॉक्टर ने एक बिल भी बना के दिया, 1 लाख रुपए का बिल बना के दिया। बिल का पर्चा हाजी साहब ने जैसे ही देखा, बिल का पर्चा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे। डॉक्टर कहने लगा हाजी साहब बात क्या है? बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे, शायद मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बना दिया, शायद आपकी हैसियत से ज्यादा बिल हो गया, इसीलिए आप बिल का पर्चा देखकर रोने लगे, इसीलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। इतना सुना हाजी साहब कहने लगे ए डॉक्टर सुनो, बात 1 लाख की नहीं है, 1 लाख की वजह से नहीं रोया। कहने लगे 1 लाख क्या चीज है, 2 लाख का बिल होता तब भी दे देता, 2 लाख का बिल होता तब भी हंसते हंसते दे देता। डॉक्टर कहने लगा अगर बिल की वजह से नहीं रोए, पैसों की वजह से नहीं रोए, तो फिर रोने की वजह क्या है? चाय पीने वालों ये जुमला दिल की तख्ती पर लिख के जाना, अगर पसंद आया इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा हाजी साहब सुनो, अगर बात पैसों की नहीं है, अगर बात 1 लाख रुपए की नहीं है, तो फिर आंखों में आंसू क्यों आए, रोने की वजह क्या है? तो हाजी साहब ने कहा तेरा पर्चा देख के नहीं रोया, तेरा बिल देख के नहीं रोया, किस लिए रोए? कहने लगे इसलिए रोया, 3 रोज तेरे अस्पताल
अस्पताल में रहा, 3 रोज तेरी मशीनों ने ख्याल रखा, सांस लेने में तेरी मशीनों ने मदद की, 3 रोज तूने ख्याल रखा तो 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मैं अपने रब के करम को याद करके रोता हूँ। 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, हर दिन मेरा अल्लाह, हर दिन मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन भी देता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मुझे सांस लेने में मदद किया करता है, मेरे दिल की धड़कनों को चलाता है, लेकिन मेरे परवरदिगार ने आज तक मुझसे कभी कोई बिल नहीं मांगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान बोलो ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? बहुत अच्छा। ये उसकी अताएं नहीं तो क्या? ये उसके एहसानात नहीं तो क्या? प्यार बहुत है अल्लाह को बंदों से, कितना प्यार है। फरमाया गया परवरदिगार अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक। कितना? 70 माओं से ज्यादा, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। एक पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है, पीर ने मुरीद से कहा था, ए मुरीद ये बता, अगर मैदान महशर में परवरदिगार तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले कर दे, तेरा फैसला तेरी माँ पे छोड़ दे, तो बता तेरी माँ तेरे हक में क्या फैसला करेगी? बता तेरी माँ तुझे जन्नत में भेजेगी या दोज़ख में भेजेगी? माँ तो बहुत प्यार करती है ना, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है ना, माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता। मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। शायद आपको मेरी तकरीर में लतीफे ना मिले, शायद आपको हंसी ना आए, मगर मैं चाहता हूं हंसी ना आए, हंसते हंसते तो दिल मुर्दा हो गए, एक आंसू अगर आंख से निकल आया तो मेरा भी बोलना तुम्हारा भी सुनना कामयाब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा बयान, वाह वाह वाह। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या है माँ? मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। माँ भी, माँ बनने से पहले एक लड़की थी ना, शादी होने से पहले एक लड़की थी ना जो बहुत इतरा के चलती थी, जो बहुत लहरा के चलती थी, मगर शादी हुई, शिकम में बच्चा आया, उसने इतराना छोड़ दिया, उसने लहराना छोड़ दिया। किस लिए? अब शिकम में बच्चा आ चुका है, एक एक कदम बड़े कायदे से रखती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। अब उसे फिक्र अपनी नहीं है, अब फिक्र अपने बच्चे की है, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। ये माँ की ममता है मेरे अजीजों। माँ के शिकम में बच्चा आया, माँ एक एक कदम कायदे से रखने लगी, एक एक कदम माँ ने कायदे से सलीके से रखना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए, मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए। 9 महीने तक माँ ने शिकम में रखा, 9 महीने मुकम्मल हुए, विलादत का वक्त आया, फिर दर्द होने लगा, हर दर्द को तकलीफ को सहती रही, हर दर्द को बर्दाश्त करती रही, चीखें इसकी निकलती रही हैं, चीखों को इसने बर्दाश्त किया है, हर तकलीफ को सहा है। और जब बच्चे की विलादत हुई है, जब बच्चा दुनिया में आया, जब इसे बच्चे का चेहरा दिखाया गया, अपने दर्द भूल गई, अपनी तकलीफों को भूल गई, अपनी चीखों को भुला दिया, बच्चे को देखा मुस्कुराने लगी, बच्चे को देखा बच्चे पे प्यार आने लगा, बच्चा मुस्कुराया ये भी मुस्कुराई, वो रोया तो ये भी रोने लगी, उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लिया, बच्चे के गम को अपना गम बना लिया। ये एक माँ की ममता है मेरे अजीजों, ये एक माँ का प्यार है। मुरीद ने पीर से कहा, ए हजरत माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है, माँ का प्यार ये है। कहने लगा माँ को अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया, माँ के अगर सुपुर्द फैसला कर दिया, माँ अगर चाहे जन्नत में भेजे दोज़ख में भेजे, अगर अल्लाह ने ये इख्तियार माँ को दिया तो माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी, दोज़ख में नहीं भेजेगी। हक है, हक। क्योंकि माँ कभी औलाद को तकलीफ में नहीं दे सकती। कहने लगा मेरी माँ मुझे हर हाल में जन्नत में भेजेगी, दोज़ख में नहीं भेजेगी, इसलिए कि माँ से बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती। जिस माँ से जरा सा दर्द नहीं देखा जाता वो औलाद को दोज़ख में कैसे देखेगी। कहने लगा हजरत अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दिया, माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आए, रोकर कहने लगे कितना नादान है तू, एक माँ है जिसने पैदा किया, उस माँ की ममता है, उस माँ की मोहब्बत पे तुझे एतमाद है, उस माँ के प्यार
प्यार पे तुझे भरोसा है, तू माँ की ममता पे भरोसा करके कहता है मेरी माँ मुझे दोज़ख में नहीं भेजेगी। एक माँ के प्यार पे तुझे भरोसा है तो उस रब के प्यार पे भरोसा क्यों नहीं करता है जो परवरदिगार एक माँ के बराबर नहीं 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उस माँ से तुझे क्यों नहीं, उस एक माँ की ममता पे तो भरोसा है, उस रब की ममता पे उसके प्यार पे भरोसा क्यों नहीं जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। उस रब से मोहब्बत करो, वो रब बड़ी मोहब्बत करता है। यहां हम नुकसान नफे की बातें करते हैं, दुनिया संवारने की बातें करते हैं, दुनिया बेहतर हो जाए हमारी, दुनिया खुशगवार बन जाए हमारी, फायदे की बातें करते हैं। हर ताजिर तिजारत में बड़े फायदे की बातें करता है। तिजारत करने वालों, फायदे की बातें करने वालों, जरा कुरान पढ़ो, फिर तुम्हें फायदा भी समझ में आएगा, नुकसान भी समझ में आएगा। वाह वाह वाह। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, कुरान इसलिए नहीं कि तुम साल में एक मर्तबा रमजान में उठाकर उसकी तिलावत कर लो, अपने मरने वालों के लिए साले सवाब कर दो, हो गया काम। नहीं, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो आईने जिंदगी है। ऐ मेरे अजीजों, चलो कुरान पढ़ते, कुरान सुनो और कुरान की मोहब्बत में जरा दिल लगा के पूरी ताकत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसे कुरान से मोहब्बत है बस वो बोले, बाकी खामोश रहे। कुरान से मोहब्बत करने वाले ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। और मैं तो दुआ कर रहा हूं या अल्लाह जो हाथ उठा के बोले, जो तेरी पाकी का ऐलान करे, या अल्लाह तेरा क्या जाता है करम करने में, इस रात में जो बोले या अल्लाह उसे इसी साल अपनी माँ के साथ उम्रा नसीब फरमा दे। आमीन। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वाह वाह। मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी ना, सूरह मुबारक पूरी मैंने तिलावत की, छोटी सी कुरान की सूरत है। परवरदिगार आलम ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान में? अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, जमाने की कसम। मुफस्सिरीन इकराम ने वल अस्र को, ये कुरान मजीद में वो आखिरी कसम है जो अल्लाह ने कुरान मजीद के 30वें पारे में जो आखिरी कसम उठाई है। इसलिए कसम उठाई है कि इस कसम को पहले ही बंदा सुन लेगा कि रब ने कसम उठा के कोई बात कही है तो आने वाली बात की अहमियत को भी समझ लेगा। आने वाली बात की अहमियत क्या है उसका अंदाजा भी हो जाएगा। उस बात की अहमियत क्या, अल्लाह ताला ने कसम उठाई, अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम। ए लोगों, कौन से जमाने की कसम? और जमाना किसे कहते हैं? जमाना वक्त को कहा जाता है। ये जो टिक टिक करती है ना घड़ी की सुइयां, ये जो वक्त गुजरता चला जाता है। आज जिस वक्त की हम कदर नहीं किया करते, जिंदगी गुजर रही है 4-4 घंटे मोबाइल में वीडियो देखकर जो वक्त हमने बर्बाद कर दिया, फेसबुक चला के जो वक्त हम बर्बाद कर दिया करते हैं, अपनी जिंदगी का अहम वक्त हम बर्बाद कर रहे हैं। हमारी नई नस्ल को देखो हालत क्या है। अल्लाह अकबर, गौर करो, ये नौजवान तबका हमारा अल्लाह ने पैदा किया किस काम के लिए, अल्लाह ने जिम्मेदारियां क्या लगाई है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल वक्त को बर्बाद किए चले जा रही है। कोई क्रिकेट खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो लूडो खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो रातों में ड्रामे करके वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो रात में 5-5 घंटे डीजे बजा कर नाच के वक्त बर्बाद कर रहा है। मेरी कौम के नौजवान, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया था कि तू डीजे पे नाच के डीजे पे वक्त बर्बाद कर दे, लूडो में वक्त बर्बाद कर दे, तू सट्टा लगाने में वक्त बर्बाद कर दे, जुआ खेलने में वक्त बर्बाद कर दे। और अब तो जुआ भी नाम बदल बदल के खेला जा रहा है, सट्टा भी नाम बदल बदल के लगाया जा रहा है। अब सट्टा लगाने वालों ने मोबाइल एप्लीकेशंस का सहारा ले लिया, कोई ड्रीम 11 पे टीम बना के सट्टा लगा रहा है, कोई क्रिकेट में पैसा लगा के सट्टा लगा रहा है। जुआ खेलने वालों ने, सट्टा लगाने वालों ने तरीके नहीं निकाल लिए, इसी तरह शराबियों ने तरीके नहीं निकाल लिए। इन्होंने बियर के नाम से शराब की बोतल उठाई, कहने लगे फलों का जूस पी रहे हैं, ये शराब नहीं है। शराब की सरमस्तियों में वक्त बर्बाद
برباد نہ کرو خدا را, جوا کھیل کے وقت برباد نہ کرو, ٹیمیں بنا کے وقت برباد نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کا قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ یہ کام تمہارے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن سنو میرے عزیزو, پروردگار عالم نے فرمایا, اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ شراب پینا, یہ جوا کھیلنا, اللہ کا قرآن کہتا تمہارے کام نہیں ہے, یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں. اے میری قوم کے نوجوان, شیطان کے کام نہ کرنے ہیں تو وہ کام کر جن سے تیرا خدا راضی ہو اور مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھا پیغام. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو ادھر ادھر کی نہیں سناؤں گا, صرف قرآن سناؤں گا, قرآن سنتے چلے جائیں. اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم, زمانے کی قسم. کون سے زمانے کی قسم؟ آؤ ذرا مصطفیٰ کریم کا فرمان سن لو. تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا, تاجدار مدینہ نے فرمایا سارے زمانوں میں بہتر میرا زمانہ ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا سارے زمانوں میں بہتر میرا زمانہ. کون سا زمانہ حضور کا؟ کون سا زمانہ؟ میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی. یہ جو قرنی لفظ ہے نا, قرنی, اسی کو اگر آپ غور کر لیں زمانہ سمجھ میں آ جائے گا. 4 حرف ہیں. قرنی 4 حرفوں سے لکھا جاتا ہے, پہلا قاف, دوسرا را, تیسرا نون, چوتھا یا. 4 حرف ہے نا. 4 حرفوں کی نسبت بھی دیکھ لو. میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کونین کے صحابی, مصطفیٰ کے یار غار یار مزار صدیق اکبر. نام کیا؟ صدیق. صدیق کی قاف اس قرنی میں ہے, عمر کی را اس قرنی کے را میں ہے, عمر کی را اس میں موجود, صدیق کی قاف اس کے اندر موجود, عثمان غنی کی یا اس میں موجود, عثمان کی نون اس میں موجود, اور مولا علی کے نام کی یا اس میں موجود. 4 میرے آقا کے یار, اور چاروں یاروں کے ناموں کا آخری حرف اس قرنی کے اندر موجود ہے. تو پتہ لگ گیا, یہ حرف بتاتا ہے, یہ لفظ بتاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ صرف وہ زمانہ نہ سمجھا جائے جو زمانہ ظاہری زمانہ ہے, 63 سالہ زندگی ہے. اے لوگوں, اس کو نہ سمجھنا کہ بس وہ زمانہ ہے آقا کا, بلکہ صدیق اکبر کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ, عمر فاروق اعظم کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ, عثمان غنی کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ, اور مولا علی کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا. اچھا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں, آپ سب کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ پڑھیے ذرا, ارے زور سے پڑھو. کلمہ پڑھنے پہ کوئی تمہیں پھانسی تو نہیں لگا دے گا نا؟ پڑھو, زور سے پڑھو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ہو لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا. ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اس کا دوسرا فقرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی؟ محمد اللہ کے, اونچا بولو, رسول ہے, زور سے بولو. ارے ان کا کلمہ پڑھتے ہو نا, ان کا نام لیتے ہو نا, وہ رسول ہے. کیسے؟ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی, طے کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, وہ شکستہ دلوں کا سہارا, بے بسوں کی دعا بن کے آیا. بادشاہوں نے کی ہے غلامی, تاجداروں نے دی ہے سلامی, بے مثال ان کا نام گرامی, مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا, اس نے تخلیق کو رشک آیا, جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا, وہ خدا کی رضا بن کے آیا.
वाह वाह वाह। اور وہ تو اس شان سے آئے, کہنے والے نے کہا ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں, ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ, بے شک بے شک بے شک. تو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے, ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول تھے, ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. تو بات کلیئر ہو گئی, صاف ہو گئی. صحابہ نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول ہیں, ہم نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب کل بھی تھے, آج بھی ہے, اور آنے والے بھی کہیں گے اللہ کے رسول ہیں. تو مطلب کل بھی نبی تھے, آج بھی نبی ہے, اور قیامت تک نبی. تو کل بھی نبی کا زمانہ تھا, آج بھی نبی کا زمانہ ہے, اور صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے, صبح قیامت تک زمانہ آقا کا. یہی تو وجہ ہے میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا, پروردگار نے اعلان کیا, میرا خدا کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب, جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا, تیرے امتیوں پر عذاب نازل نہیں کروں گا. اے لوگوں, اب میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہم اپنی صبح کو دیکھیں, ہم اپنی دوپہر کو دیکھیں, ہم اپنی شام کو دیکھیں, ہم اپنی رات کو نظر ڈالیں. صبح کو بھی گناہ کرتے ہیں, دوپہر کو بھی گناہ کرتے ہیں, شام کو بھی گناہ کرتے ہیں. پورا دن نافرمانیوں میں گزرتا ہے, پورا دن گناہوں میں گزرتا ہے. آؤ ذرا ان امتوں کا بھی تذکرہ سنو جنہوں نے ایک نافرمانی کی, اللہ کو غضب آ گیا, اللہ نے عذاب نازل کر دیا, اللہ نے شکلیں بگاڑ دی, اللہ نے بندر بنا دیا, اللہ نے چہرے مسخ کر دیے, اللہ نے خنزیر بنا دیا. ایک امت ہے, ایک نبی کی امت ہے, اللہ نے منع کیا ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنا, ہفتے کے روز کے لیے اللہ نے منع کر دیا, اور ادھر مچھلیوں کو اللہ نے حکم دے دیا ہفتے والے دن کنارے پہ جانا ہے, ہفتے والے دن دریا کے کنارے پہ پہنچنا ہے. مچھلیاں کنارے پہ پہنچ گئی, سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ مچھلیاں ہیں مگر پکڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے. اے لوگوں, انہوں نے کہا کوئی تدبیر نکالو. کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے دریا سے نالے بنائے, اپنے گھروں میں حوض بنائے, نالے اپنے گھروں تک حوض تک لائے. ان نالوں کے ذریعے ان کی یہ ٹیکنک تھی کہ مچھلیاں گھروں میں آئیں گی, حوض میں جمع ہو جائیں گی, ہفتے والے دن آئیں گی, اتوار کے دن پکڑ لیں گے تو ہم سے اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا, سنیچر کے دن آ جائیں گی. لیکن اللہ کو ناراضگی ہو گئی, اللہ کو یہ بات بری لگی, اللہ نے مچھلیوں کو بھی واپس جانے کا حکم دے دیا. مچھلیاں بھی ساری چلی گئی, اللہ کا عذاب بھی آ گیا, اللہ تعالیٰ نے چہرے بگاڑ دیے, اللہ نے بندر بنا دیا. اے لوگوں, آج کے اس جلسے سے جب گھر پہ جانا, گھر پہ جانے کے بعد میں چہرے کو آئینے میں دیکھنا, شیشہ اٹھانا, اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا, پھر اللہ کا شکر ادا کرنا, اور پھر سوچنا کہ میں تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہوں, صبح سے شام تک گناہ کیا کرتا ہوں, مگر میرا چہرہ سلامت ہے, میری آنکھیں سلامت ہے, میرا حسن سلامت ہے. اے لوگوں, یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ ایک نافرمانی انہوں نے کی, اللہ نے بندر بنا دیا. یہاں نافرمانیاں برابر ہو رہی ہیں, عذاب پھر بھی نہیں آ رہا ہے. اس میں اپنا کمال مت سمجھ لینا, یہ کمال تیرا میرا نہیں ہے, یہ کمال تو مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو کمال مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. اس کرسی میں یہ بھی بڑا فائدہ ہو گیا, میں گھوم کے سب کو دیکھ بھی سکتا ہوں بے شک. کون کیا کر رہا ہے. تو یہ کمال مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ جو کر لیا, اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ نے فرمایا محبوب, جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا. تو پتا چل گیا نبی کل بھی موجود تھے, کل بھی عذاب نہیں آیا, کل بھی چہرے نہیں بگڑے, آج بھی نبی موجود ہے, اسی وجہ سے آج بھی عذاب نہیں آ رہا ہے. یہ مصطفیٰ کا کمال ہے, یہ مصطفیٰ کی موجودگی کا کمال ہے, ورنہ اپنے اعمال پہ اگر نظر ڈالے تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. کیا ہے ہمارے پاس؟ بولو, نافرمانیوں کی سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, پہلا نافرمان کائنات میں حضرت قبلہ, پہلا نافرمان کون تھا؟ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. بولو, پہلا نافرمان وہی تھا نا. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو. پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
الملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. پروردگار نے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا, ایک نے نہیں کیا, وہ ابلیس تھا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا تو نے نافرمانی کی اور میرے پیغمبر کی توہین کی, تو نافرمانی پہ اللہ نے سزا کیا دی لوگوں؟ اس نے سجدے بہت کیے تھے. بولو ارے بات صحیح ہے نہیں؟ چلو زبان نہیں ہل رہی تو کم از کم سر تو ہلا سکتے ہو نا. اس نے, شیطان نے کیا کیا تھا؟ کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ بولو شیطان نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ یہ علماء بیٹھا, ذمہ داری سے عرض کرو, شیطان نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ کوئی اس نے جوا تو نہیں کھیلا تھا؟ اس نے شراب تو نہیں پی تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ نافرمانی. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا. تو اللہ نے کیا کیا پھر اس کے ساتھ؟ پروردگار عالم نے فرمایا, رب کا قرآن سنو, اللہ نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مردود تو نے نافرمانی کی ہے, دفع ہو جا. تو نے میرے پیغمبر کی توہین کی ہے, بے ادبی کی ہے, نکل جا, دفع ہو جا میری بارگاہ سے. اللہ نے فرمایا قیامت تک تجھ پر بے شمار لعنتیں, تجھے لعنتی بنا دیا گیا, تجھے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا گیا, لعنتیں برستی رہیں گی. اے لوگوں نافرمانی کی تھی اس نے, اللہ نے لعنتی بنا دیا, اللہ نے نکال دیا. اس کے سجدے بہت تھے, بڑے سجدے کیے تھے اس نے, اس کی نیکیاں بہت تھی, اس کے سجدے بہت تھے, مگر سارے برباد ہو گئے. اللہ نے سجدوں کو نہیں دیکھا, نافرمانی کو دیکھا, پیغمبر کی توہین کو دیکھا. اللہ نے فرمایا دفع ہو جا, نکل جا. اللہ نے فرما دیا دفع ہو جا, اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اے 4 سجدے کرنے والوں, اپنے سجدوں پر نہ اتراؤ, ذرا یہ بھی سوچا کرو ہر دن ہم نافرمانی کرتے ہیں. اللہ ایک نافرمانی پر اس کے ہزاروں سجدوں کو برباد کر سکتا ہے. تو تیرے میرے سجدوں کی اوقات کیا ہے؟ تیرے میرے سجدوں کی حیثیت کیا ہے؟ پاس پلے کچھ نہیں ہے, بس ایک چیز ہے اور اسی پہ ہمیں ناز ہے, اسی پہ ہمیں فخر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے میرے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے, تاجدار مدینہ کی غلامی ہے. واہ واہ واہ, حق ہے بھائی, حق ہے, زندہ باد, ماشاءاللہ, واہ واہ. ورنہ بتاؤ اس کے سوا ہے کیا اپنے پاس؟ اچھا میری بات تو آپ توجہ رکھنا, ابھی میں پہلے جملے پہ بات کر رہا ہوں, والعصر, زمانے کی قسم. ابھی میں آگے بڑھوں گا مگر ایک ضمناً بات عرض کرتا ہوں. جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو سنیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار, مگر ہم کرتے ہیں نافرمانیاں. بولو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے بہکا دیا. گناہ کیا, کیا کہا؟ شیطان نے بہکا دیا. گناہ کیا, فوراً کہہ دیا شیطان نے بہکا دیا. جب میرا وقت ہو جائے مجھے اشارہ دے دینا, میں نے ٹائم نہیں دیکھا, میں نے ٹائم نہیں دیکھا. جب آپ کہیں گے میں اپنی گفتگو وہیں پہ کلوز کر دوں گا. ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا. ہاں شیطان بہکاتا ہے, بالکل, نفس بھی بہکاتا ہے, بالکل. لیکن ایک بات یاد رکھنا, آڑ نہ لیا کریں, آڑ نہ لیا کریں. اللہ نے کمزور نہیں بنایا ہے تمہیں اور مجھے, اللہ نے لاچار نہیں بنایا ہے کہ شیطان کے پیچھے چھپ جاؤ, اس نے بہکا دیا تھا, اس نے بہکا دیا تھا. وہ تو بہکار اپنا کام کر رہا ہے. آپ اور ہم بتائیں ہم اپنا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کمزور تو نہیں بنایا. شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کر لیا, جب اللہ نے فرمایا نا نکل جا, تو اس نے کہا مولا زیادہ دور نہیں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہاں جائے گا؟ شیطان اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. کہنے لگا یا اللہ میں جاؤں گا تو زیادہ دور نہیں, میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. تیرے بندے جو تیری طرف آئیں گے ان کو بہکاؤں گا, جو تیری بارگاہ میں آئیں گے, جو نیکیوں کی راہوں کے مسافر بنیں گے, ان کو گناہوں کے رستوں پہ کھڑا کر دوں گا, میں ان کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
قسم کھا کے کہا اس نے, کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, کہنے لگا یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے, اے اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. کہنے لگا یا اللہ آگے سے سامنے سے بہکاؤں گا, حملہ کروں گا. کہنے لگا مولا پیچھے سے بھی بہکاؤں گا, پیچھے سے بھی حملہ کروں گا, دائیں جانب سے بہکاؤں گا, سیدھی طرف سے اس سائیڈ سے بھی بہکاؤں گا. کہنے لگا بائیں جانب سے بھی بہکاؤں گا. کہنے لگا یا اللہ چاروں طرف سے حملہ کروں گا, چاروں طرف سے بہکاؤں گا. اب اس بات کو سن کر یہ نہ سوچ لینا کہ اللہ نے تمہیں مجھے کمزور بنا دیا, چاروں طرف سے شیطان بہکا رہے. سنو سنو, شیطان نے کہا مولا چار سائیڈیں ہیں, چاروں سے بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو میں نے تنہا نہیں چھوڑا ہے, میں اپنے بندوں سے پیار بہت کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا او شیطان تو نے چار سمتوں کو چنا ہے, چار سائیڈوں کو چنا ہے, تو آگے سے بہکائے گا, پیچھے سے بہکائے گا, دائیں جانب سے بہکائے گا, بائیں جانب سے بہکائے گا. اللہ نے فرمایا چار سائیڈوں کو تو نے چن لیا, دو سائیڈوں کو تو نے چھوڑ دیا, تو چل چار تیری دو میری, چار سائیڈیں تیری تو بہکا, دو سائیڈیں میری میں کرم کروں گا. تو چار طرف سے بہکائے گا مگر تو نے دو سائیڈوں کو چھوڑا, ایک نیچے والی سائیڈ کو چھوڑ دیا, ایک اوپر والی سمت کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا تو چاروں طرف سے حملہ کرے گا, بہکائے گا, مگر میرا بندہ جب گناہوں پہ نادم ہوگا یوں اوپر کو دیکھ کے ہاتھ اٹھائے گا, میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. واہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت مصطفیٰ کانفرنس. واہ 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 بہت اچھا. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, جسے رب کے کرم پہ بھروسہ ہے وہ بول دے سبحان اللہ. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. اس کے کرم کی کوئی انتہا ہے, اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں آجا بندے, آجا بندے, اس کی رحمتیں آغوش میں لینا چاہتی ہیں. اللہ نے فرمایا دو سائیڈیں میری. یہ دیوگھر آپ کا جو علاقہ بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ, اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور مجھے ایک بات سے اور خوشی ہوتی ہے, اس علاقے میں مجھے اچھا لگتا ہے یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھ کے جب مجھے سنتے ہیں. ہمارے ریاض بھائی یہ سرپنچ ہیں, مکھیاں ہیں, مگر دیکھیں دینداری. دوسرے گاؤں سے چل کر, برمترا شاید ان کے گاؤں کا نام ہے, برمترا سے آئے سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. جب سرپنچ ہمارے دیندار ہونے لگیں گے تو پھر یقیناً ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہماری قوم کے اندر بدلاؤ آئے گا, انقلاب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان تمام کو سلامت رکھے. اب ذرا توجہ کریں اور میرے جملے سنیں, ذرا پیار سے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چاروں طرف سے حملے کرے گا, میں دو طرف سے کرم کروں گا. جب میرا بندہ, کیونکہ اللہ کی رحمتیں تو پکار رہی ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پکار رہی ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے, رب پکارتا ہے او غافل انسان کہاں بھاگ رہا ہے, او غافل انسان کہاں جا رہا ہے, آجا لوٹ کے آجا, اپنے رب کی بارگاہ میں آجا, تیرا پروردگار بڑا کریم ہے, بہت کرم کرتا ہے, اس کی رحمتیں بلا رہی ہیں آجا آجا. جس طرح کوئی گھر سے بھاگ جائے نا, جب کوئی گھر سے ناراض ہو کے بھاگ جائے تو پھر اس کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں یار آجا, غصہ نہ ہو چل آجا. پوسٹر بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ آدمی غائب ہے, غصے میں چلا گیا ہے, کوئی صاحب اگر دیکھیں تو ذرا اس ایڈریس پہ, اس رابطے پہ پہنچا دیں. ایک بات اور لکھتے ہیں اس میں, کہتے ہیں تو اگر غصے سے گیا ہے تو لوٹ کے آجا, ہم تیری غلطیوں کو معاف کر دیں گے, تجھے کچھ نہیں کہیں گے. اللہ. ہمارا اپنا بچہ ناراض ہو کے چلا جائے, ہم کہتے ہیں بیٹا آجا, چل تیری غلطیوں کو معاف کر دیں گے, تو ڈرنا نہیں کہ ماریں گے, تو ڈرنا نہیں کہ تجھے پکڑ کے باندھ کے ڈال دیں گے, ماریں گے نہیں, ڈرنا نہیں, آجا, ہمیں تجھ سے پیار ہے, ہمیں تجھ سے محبت ہے. رب بھی تو بندوں سے یہی کہتا, میرے بندے آجا آجا. اے میرے بندے اگر تجھے ڈر ہے پروردگار جہنم میں ڈال دے گا تو یہی ڈر کافی ہے, تو آجا, آ کر ذرا دیکھ تو لے, تیرا پروردگار تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نہیں چاہتا تجھے جہنم میں ڈالنا, اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں بندہ دوزخ میں جائے, پروردگار تو بندوں کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا, اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے یار,
اللہ نہیں چاہتا دوزخ میں جائے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تمہارا رب جو ہے نا پیار کرتا ہے تم سے, تم ذرا فرما بردار تو بنو, آؤ تو صحیح, تمہارا رب تمہیں, تم شکر گزار تو بنو, تم شکر گزار بنو گے نا تو رب کو کوئی ضرورت نہیں کہ تمہیں جہنم میں بھیجے. اچھا ایک بات میں یہیں پہ ٹھہر کے اور بتا دوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے, بولو پہلے ہے نا, پہلے بشر, پہلے آدمی, پہلے انسان. اللہ نے پیدا کیا, کہاں رکھا؟ زور سے بولو جنہیں معلوم ہے کہاں رکھا, اور اونچا بولو. جسے جنت میں جانا وہ بولے کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا. کیوں رکھا؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ پروردگار عالم نے کیا کہا تھا جب حضرت آدم کو پیدا کیا تھا؟ پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کہاں؟ فی الارض خلیفہ, کہاں؟ زمین میں. تو اللہ نے یہ تو اعلان پیدا کرنے سے پہلے کر دیا تھا کہ خلافت ارضی عطا کروں گا, زمین کی خلافت دوں گا, زمین میں نیابت دوں گا. تو یہ تو اللہ نے اعلان کر دیا تھا. تو یا اللہ جب تو نے آدم کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا, زمین کی خلافت دینی تھی, تو مولا تو نے بنا کے جنت میں کیوں رکھا؟ واہ واہ واہ, جنت میں رکھا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو اعلان تھا نا کہ زمین کی خلافت ہے, مگر رکھا کہاں پیدا کرتے ہی؟ بولو یار, جنت میں رکھا نا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا. حضرت آدم کو اللہ نے مزاج دیا. اللہ کی رحمتیں آج بھی جواب دیں گی. پروردگار کی شان آج بھی اعلان کر رہی ہے. اللہ کی رحمتیں مزاج دے رہی ہیں. اے انسان سن لے, تجھے خلافت عرضی عطا کی گئی, افضل بنایا گیا, اشرف بنایا گیا. یہ بات تو طے تھی زمین پہ بھیجا جائے گا, مگر پہلے تجھے جنت میں رکھا گیا, جنت دکھائی گئی, جنت کی بہاریں دکھائی